ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم بلوچستان کی لیڈرشپ سے سن سکیں کہ آج ملک کے معاملات کیا ہیں، ملک کے مسائل کیا ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیوں آج بلوچ نوجوان جو ہے وہ ملک سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ آج ایک سیاسی انتشار بھی ہے، ایک سیکورٹی سچویشن بھی ہے۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ صرف سیاست کے ذریعے حل ہونے چاہیے، اور کم از کم جو ہمارے بلوچستان کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو کم از کم یہ احساس ہو کہ پاکستان میں دیگر پاکستان کے صوبے جو لوگ رہتے ہیں وہ آج ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے مسائل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو یہاں پر حالات ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بلوچستان کے نوجوان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس کی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کہیں پر ٹیررزم ہوگا، دہشت گردی ہوگی، اس کا مقابلہ کرنا ریاست کا کام ہے، نہ صرف ریاست کا، ہم سب کا کام ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کیسے ہوئے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، اور ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ ہمیں آج جو بلوچستان کا نوجوان سوچ رہا ہے، جو یہاں پر حقیقی معنوں میں جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، جو وہ سوچ رہی ہے، اس سے آگاہی بھی ضروری ہے اور ان کی بات کو وزن دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ بلوچستان تو پچھلے آپ 10-15 سال دیکھیں تو سانے پہ سانے ہیں، اتنے بڑے سانے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک معاملہ آیا جو 21ویں صدی میں اگر کسی ملک میں ایک ٹرین اغوا ہو جائے، اس ملک کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں، اس کا حل تلاش کریں کہ یہ معاملات کیوں ہیں آج بلوچستان کے اندر، جہاں پر لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ ابھی ہم شہر سے گزر کر آئے ہیں، ہر تھوڑے وقفے کے بعد چیک پوسٹ ہے، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے عام آدمی گزر نہیں سکتا۔ آج بلوچستان کی جو شاہراہیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اس پر سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بلوچستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، بلوچستان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، نوجوان مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہم نے لشکری صاحب سے بھی بات کی، دیگر لوگوں سے بھی آج بات کریں گے، لیکن ایک بڑی واضح حقیقت ہے آج ملک کی کہ جب تک آپ اس ملک میں سیاسی انتشار کو ختم نہیں کریں گے، ملک کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جب تک ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جب تک قانون کی حکمرانی، جسے ہم رول آف لاء کہتے ہیں، نہیں ہوگا، ملک کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ بلوچستان کے معاملات کو آپ نے حل کرنا ہے، آپ کو بلوچستان میں اس کو حقیقی لیڈرشپ دینی ہوگی، جو نمائندہ حکومتیں ہوں، جن کو بلوچستان کے عوام نے ووٹ دیا ہو۔ یہ لسٹوں والی حکومتیں نہ بلوچستان کو کچھ دے سکی ہیں، نہ پاکستان کو کچھ دے سکی ہیں۔ اور ہم اکثر بات کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان امیر ہو اور بلوچستان غریب رہ جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ کسی معیشت کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ بلوچستان کو پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیمانے پر اس کو دیکھ لیں، جو بلوچستان کے وسائل ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو اس کی ریسورسز ہیں، یہ بلوچستان کے عوام کے لیے، اس کے نوجوان کے لیے جب تک اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس صوبے کے اندر امن و امان نہیں آئے گا۔ قانون آئین بڑا واضح ہے، 18ویں ترمیم کے بعد بڑا واضح ہے صوبوں کی کیا اختیارات ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، وفاق کی کیا اختیارات ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے اس آئین کے اندر رہ کر
ملک کے معاملات کو چلانا ہے. اس کے اندر رہ کر ہم نے وسائل کی تقسیم کرنی ہے. اس سے ہم باہر جائیں گے تو انتشار پیدا ہوگا. پھر بلوچستان کا نوجوان مایوسی کی بات کرے گا، اپنے حق کی بات کرے گا، اپنے وسائل کی بات کرے گا. ہمیں آج اس کی آواز سننی پڑے گی. دہشت گردی کا مقابلہ ہم پہ لازم ہے، لیکن یہ معاملات کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس کی جڑ تک پہنچنا آج ہم سب پہ ضروری ہے. یہی سوچ لے کر ہم آج کوئٹہ آئے ہیں. ہم لشکری لسانی صاحب کے بہت مشکور ہیں. انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ جو روایتی بلوچستان کی ایک طریقہ ہے اس کے ساتھ میں ریسیو بھی کیا، اپنی بات بھی کی، اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے پاکستان کے عوام تک پہنچائیں. ہمارا صرف یہ مقصد یہ ہے کہ رسمی یہ دورہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر پریس کانفرنس کر کے فوٹو کھنچوا کر چلے جائیں گے. آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے جانے کہ بلوچستان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیوں اس مشکل میں ہیں، کیسے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. اگر بلوچستان میں امن و امان ٹھیک نہیں ہوگا، انتشار ہوگا، پورے پاکستان میں انتشار ہوگا. یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان میں لوگ قتل ہو رہے ہوں، یہاں لوگ گمشدہ ہو رہے ہوں، اور پاکستان کے اندر معاملہ جو ہے وہ معمول کے مطابق چلتا رہے. یہ ہم سب، یہ ایک ملک ہے. بلوچستان ایک آئینی اکائی ہے اس ملک کی. رقبے کا 60% سے زیادہ ہے. آبادی بے شک کم ہو، لیکن آئین جو وسائل، جو حقوق بلوچستان کو دیتا ہے، جو نمائندگی کا حق اس کو دیتا ہے، وہ ہمیں اس کو دینا پڑے. پھر جا کر بلوچستان کے مسائل حل ہوں گے. اس پر میری اپنے تمام پاکستان کے دیگر علاقوں کے، پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان سے گزارش ہے اس بات کو سمجھیں. ہم نے تاریخ میں یہ معاملات پہلے بھی دیکھے اور اس کا اثر پاکستان پر بہت برا پڑا ہے. ہم نے آدھا ملک کھویا ہے. ہمیں ان معاملات کو طے کرنا ہے، اور وہ طے صرف عوام کو حقیقی نمائندگی دینے سے ہوگا، آئینی حقوق دینے سے ہوگا، اور قانون کی حکمرانی سے ہوگا.